السلام علیکم فرینڈس، آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اباؤٹ فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی۔ دوستوں، آپ کو پتہ ہوگا کہ فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کسی بھی اکانومی کے گروتھ میں بہت اہم کردار پلے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو فسکل پالیسی ہے اور مانیٹری پالیسی ہے نا، یہ کسی بھی کنٹری کا ایک مین سورس ہوتا ہے اکانومی کو گروتھ پہ لے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ دو پالیسیز ایسے پالیسیز ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ اس کے تھرو جو ہے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیسے گروتھ کو بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیسے جو ہے پرائس لیول چیزوں کی جو پرائسز ہے ان کو سٹیبلائز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بیسک بات جو مین بات ہے اکانومی کو کیسے سٹیبلائز کرنا ہے، تو وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے ان دو پالیسیز کی تھرو، فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنی ہے، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ تو چلو دوستو، اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ What is fiscal policy? Fiscal policy is the means by which a government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence a nation's economy. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دوستو، گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ گورنمنٹ نے اپنے ریونیوز بنانے ہوتے ہیں، اپنا انکم بنانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس انکم کا کیا کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ نے کہ وہ سپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ سپینڈ کہاں کرنا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ نے روڈز بنانے ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے ہاسپٹلز بنانے ہوتے ہیں، سکولز بنانے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بنانے ہوتے ہیں، لوگوں کو جابز دینے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کہاں سے کرتی ہے؟ ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہیں، ریونیوز بناتے ہیں، اپنا انکم جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں، اور اس انکم کو پھر سپینڈ کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیز دیتے ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو باقی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ فیسیلیٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹیکسز سے ریلیٹڈ اور پھر ان ٹیکسز کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے نا، اس کو ہم فسکل پالیسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ٹولز آف فسکل پالیسی۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اور پھر اس سے اپنا انکم جنریٹ کر کے پھر اس کو اسپینڈ کرتی ہے ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو جو ٹولز آف فسکل پالیسی ہے نا، اس میں سب سے پہلا ہے ٹیکسیشن۔ The first tool is taxation. Taxes provide the major revenue source that funds the government. The downside of taxes is that whatever or whoever is taxed has less income to spend themselves. اب گورنمنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس ٹول کو، جو ٹیکسیشن والا ٹول ہے، یہ گورنمنٹ اس لیے یوز کرتا ہے کہ اس نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جو ٹیکسز ہے نا، اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے نا، اس کا انکم جو اس نے سپینڈ کرنا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر گورنمنٹ میرے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو میرا پہلے میرا جو انکم تھا نا، اب اس سے مجھے کم ملے گا، کیونکہ اب میں اس کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جو میں پہلے سپینڈ کر سکتا تھا نا، اب اس سے میں کم سپینڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکسز کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی کے اوپر، کسی کمپنی کے اوپر، کسی بندے کے اوپر، کسی انسٹیٹیوشن کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، تو ان کے پاس پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا انکم جو ہے وہ
کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو اسپینڈنگز ہیں نا اس میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا ٹول ہے نا فسکل پالیسی کا، وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، گورنمنٹ اسپینڈنگس۔ گورنمنٹ ٹیکسز کلیکٹ ہی اس لیے کرتی ہے کہ لوگوں کو فیسلٹیز دے، ان کی جو ویلفیئر ہے نا اس کا خیال رکھا جائے، پبلک ورکس پروجیکٹ سٹارٹ کیے جائے، لوگوں کو جابز دیے جائے، ان کو سیلریز دیے جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے گورنمنٹ اسپینڈنگس کا، ہو ایور ریسیوز دا فنڈس ہیز مور منی ٹو اسپینڈ، دیٹ انکریز ڈیمانڈ اینڈ اکنامک گروتھ۔ جو بہت ہی زیادہ اہم اور پلس پوائنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ اسپینڈنگ کی انکریز ہونے کا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ اسپینڈنگ انکریز کرتے ہیں، اس سے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، لوگوں کے پاس منی جو ہے انکریز ہو جاتا ہے، ان کی جو انکمز ہوتے ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس انکم کے انکریز ہونے سے جو ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، یا اگر ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا ورڈ یوز کریں کیونکہ ہم پوری اکانومی کی بات کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ اسپینڈنگ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز ہو جاتا ہے، اور جب ایگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز ہوتا ہے تو اس سے اکانومی کے اندر اکنامک گروتھ جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو گورنمنٹ اسپینڈنگز ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اکنامک گروتھ کو بڑھانے میں۔ وین ڈز گورنمنٹ اپلائی فسکل پالیسی؟ اب گورنمنٹ جو ہے یہ فسکل پالیسی کب اور کیسے جو ہے اپلائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ایکسپینشنری فسکل پالیسی۔ Expansionary fiscal policy: if the economy is a bit sluggish and people are not spending very much so that business are not growing, then the government applies expansionary fiscal policy, which involves government attempts to increase aggregate demand. It will involve higher government spendings or lower tax, and this will lead to higher economic growth. ایکسپینشنری فسکل پالیسی گورنمنٹ تب یوز کرتی ہے جب اکنامک گروتھ، اکانومی جو ہے وہ بہت ہی سلو ہو، لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہ ہو خرچ کرنے کے لیے، اور جب لوگ خرچ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتی ہے کہ اکانومی رک جاتی ہے، اکانومی کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بہت ہی سلو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے نا اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اکنامک گروتھ کو اچیو کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ ایکسپینشنری فسکل پالیسی تب اپلائی کرتی ہے جب لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو، اکانومی جو ہے وہ سلو ہو، تو اس ٹائم گورنمنٹ ایکسپینشنری فسکل پالیسی جو ہے اڈاپٹ کرتی ہے۔ اب ایکسپینشنری فسکل پالیسی میں گورنمنٹ کرتی کیا ہے؟ گورنمنٹ اپنی اسپینڈنگز جو ہے وہ انکریز کرتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب گورنمنٹ اسپینڈنگز انکریز کرتی ہے تو اس سے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، اور جب لوگوں کے پاس پیسہ ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسپینڈنگز انکریز کرتے ہیں، ان کا جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، اور جس سے اکانومی جو ہے وہ گروتھ کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا آپشن ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس ایکسپینشنری فسکل پالیسی کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹیکسز جو ہے وہ کم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر ٹیکسز زیادہ ہے تو اس کو گورنمنٹ کم کر دیتی ہے، تو جب لوگ ٹیکس کم دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہے، لوگوں کا جو انکم ہے وہ انکریز ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو فسکل پالیسی ہے نا وہ تب اڈاپٹ کیے جاتا ہے جب لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، اور جب لوگ خرچ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، اکانومی سٹاپ ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے، اکنامک گروتھ سلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے کنٹریکشنری فسکل پالیسی۔
اب یہ کنٹریکشنری فزیکل پالیسی گورنمنٹ کب یوز کرتی ہے؟ اف دا اکانومی از ڈوئنگ پرٹیکولرلی ویل اینڈ گروئنگ سگنیفیکنٹلی the government may be worried that there is a risk of inflation. So they may want to gently slow down how much people are spending. اب اس پالیسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب اکانومی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہو اچھی طرح، تو اس ٹائم میں اس سچویشن میں گورنمنٹ کو ڈر ہوتا ہے کہ ایسے نہ کہیں انفلیشن ہو جائے، کیونکہ جب لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے نا تو اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن آ جاتا ہے، مہنگائی، چیزوں کے پرائسز بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب گورنمنٹ کو یہ ڈر ہوتا ہے نا، انفلیشن کا رسک ہوتا ہے گورنمنٹ کو، تو اس سچویشن میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ کنٹریکشنری فسکل پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے، اور اس میں گورنمنٹ کرتا یہ ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں، یا تو ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں یا جو گورنمنٹ کی اسپینڈنگز ہوتے ہیں نا اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انفلیشن ہوتا ہے نا وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے، جب گورنمنٹ جو ہے اسپینڈنگ زیادہ کرے گی اور لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، تو اس سے مسئلہ یہ بنے گا کہ کنٹری کے اندر انفلیشن آئے گا، مہنگائی آئے گی، چیزوں کی پرائسز بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ کنٹریکشنری فسکل پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہے۔ تو دوستو یہاں تک یہ ہمارے پاس فسکل پالیسی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ہم نے ٹولز پڑھے اور گورنمنٹ کب اور کیسے جو ہے اڈاپٹ کرتی ہے فسکل پالیسی، یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا۔ اب ہمارے پاس ہے مانیٹری پالیسی۔ تو مانیٹری پالیسی کیا ہے؟ مانیٹری پالیسی از دا پروسیس بائی وچ دا مانیٹری اتھارٹی آف اے کنٹری کنٹرول دا سپلائی آف منی۔ جو بیسک چیز ہے نا مانیٹری پالیسی میں وہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کے اندر جو سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، سینٹرل بینک ہوتا ہے، جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو منی کی سپلائی ہوتی ہے نا اس کو کنٹرول کرتی ہے تھرو مانیٹری پالیسی۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کب جو ہے منی سپلائی کو انکریز کرنا ہے اور کب جو ہے منی سپلائی کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سپلائی آف منی جو ہے نا یہ بیسیکلی انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ یا جو پرائس سٹیبلٹی ہوتی ہے نا اکانومی کے اندر، جو چیزوں کی پرائسز ہوتے ہیں اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ اس پالیسی کو یوز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ منی سپلائی مطلب اگر منی سپلائی انکریز ہوتی ہے کنٹری کے اندر تو انفلیشن کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب منی سپلائی کم ہوتی ہے، لوگوں کے پاس پیسے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، تو پھر منی جو پرائسز ہوتے ہیں وہ چیزوں کی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو منیٹری پالیسی سینٹرل اتھارٹیز کے پاس یہ پالیسی ہوتی ہے اور اس کے تھرو منی سپلائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ سپلائی آف منی انکریز کرنا ہے کنٹری کے اندر یا ڈیکریز کرنا ہے۔ تو یہ سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کے تھرو کنٹرول کرتی ہے۔ اب جو گورنمنٹ مانیٹری سپلائی یوز کرتی ہے نا تو وہ کب یوز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی، a policy by monetary authorities to expand money supply and boost economic activities, mainly by keeping interest rate low to encourage borrowing by companies, individuals and banks. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے جب ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی اڈاپٹ کرے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سینٹرل بینک یا جو مانیٹری اتھارٹیز ہوتی ہے وہ منی کی سپلائی انکریز کر دیتی ہے، اور منی کی سپلائی کی انکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں اور اس سے اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بوسٹ کرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، وہ سپینڈ کرتے ہیں، وہ زیادہ سپینڈ کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے
کہ جو اکنامک گروتھ ہوتے ہیں وہ گرو کرنا سٹارٹ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گورنمنٹ جو ہے کیا کرتی ہے کہ جب منی سپلائی انکریز کرے نا، اس ٹائم گورنمنٹ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو لو رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جب گورنمنٹ منی سپلائی انکریز کرتی ہے نا، تو وہ ایسے تو نہیں انکریز کرتی کہ بس ایسے ہی پھینکنا سٹارٹ کر دے۔ گورنمنٹ منی سپلائی انکریز کرتی ہے تو بینکنگز کو دینا، کمپنیز کو دینا، لوگوں کو قرض دینا، ٹھیک ہے۔ تو قرض لوگ تب لیں گے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، اور کمپنیز تب منی سپلائی جو ہے گورنمنٹ سے ایکسیپٹ کرے گی، سینٹرل بینک سے پیسے ایکسیپٹ کریں گے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ بینکس تب لیں گے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا۔ تو منی سپلائی کو انکریز کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ پہلے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتی ہے۔ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو جو لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کمپنیز، انڈیویجولز یا بینکس، وہ پیسے لینا سٹارٹ کر دیتی ہے سینٹرل بینک سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، منی سپلائی انکریز ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں اور وہ اسپینڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز ہو جاتا ہے اور اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری پالیسی ہے کانٹریکشنری مانیٹری پالیسی۔ اب یہ پالیسی جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ نے پرائس اسٹیبلٹی دیکھنا ہوتا ہے، انفلیشن دیکھنا ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ جب یہ دیکھے کہ انفلیشن جو ہے کنٹری کے اندر زیادہ ہے، پرائسز زیادہ ہے، تو گورنمنٹ یہ کنٹریکشنری مانیٹری پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے منی سپلائی ڈیکریز کرتی ہے، گورنمنٹ منی سپلائی کم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے نا، وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو تو لوگ جو ہے وہ پھر سینٹرل بینک سے پیسے نہیں لیتے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، نہ جو بزنس مینز ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کمپنیز کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ قرض نہیں لیتے بینک سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کنٹری کے اندر منی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ دوسرا، جب انفلیشن زیادہ ہونا تو گورنمنٹ کے پاس ایک اور آپشن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بانڈز کی۔ اس میں گورنمنٹ جو ہے بانڈز سیل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کنٹری کے اندر، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں اور منی جو ہے سینٹرل بینک کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر گورنمنٹ ان بانڈز کے اوپر لوگوں کو کچھ پروفٹ انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بانڈز کا بیچنا یا تو گورنمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ منی سپلائی کو کم کرے، کیونکہ انفلیشن زیادہ ہوتا ہے، یا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ لوگوں میں بانڈز بیچ کے ان سے پیسے کلیکٹ کرتی ہے، اور پھر اپنا جو اس کا ڈیفیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، ان کی جو ضروریات ہوتے ہیں وہ ان پیسوں سے پورے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم نے فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اس کے ہم نے ٹولز پڑھے ہیں، اس کو کب اور کیسے یوز کرنا ہے گورنمنٹ نے، یہ سب کچھ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کے مزید اچھے اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ میں جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔